اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الوحدۃ الخامسہ کے الدرس الثانی کی چوتھی تدریب سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ التدریب الرابع اجر التمرین الآتیہ تغییرا للفاعل کما فی المثالین۔ یہاں پر دو مثالیں حل کر کے بیان کر دی گئی ہیں۔ بقیہ مثالوں کو حل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ الطلاب هل حضر جمیع الطلاب۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو طلاب کا لفظ ہے اس کو ہم نے جملے میں استعمال کیا ہے اور ہم نے جملے کو اسی کے مطابق لے کر آئے ہیں، اور اس طریقے سے طالبات ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں الاخوۃ ہے، الاخوۃ کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ هل حضر جمیع الاخوۃ، ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ اب طلاب یہاں پر جس طریقے سے ہم نے استعمال کیا ہے اسی طریقے سے الاخوۃ کو بھی ہم نے جملے میں اسی انداز سے استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آگے یہ ہے الاخوات، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ هل وصلت جمیع الاخوات۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے اس تمرین کے اندر کہ ہم نے اس کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے فعل کو لے کر آنا ہے، یعنی جیسا ہمارے پاس فاعل موجود ہے ویسا ہی ہم نے فعل لے کر آنا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ هل حضر جمیع الطلاب، کیا سارے طلباء آ گئے؟ اب طلباء کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے تو یہاں پر طلباء کیا ہے؟ فاعل ہیں، اور اس طریقے سے طالبات یہ بھی فاعل ہے، تو طالبات یہ طالبتن کی جمع ہے تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اسی لیے واصلت لے کر آئے۔ یہاں پر حضرت اور واصلت دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اوپر الطلاب کے اندر حضر اور واصلہ دونوں استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ الاخوۃ میں بھی ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ الاخوۃ یہ اخن کی جمع ہے اور اخن مذکر ہے، اسی لیے ہم اس کا فعل بھی مذکر لے کر آئیں گے، جیسے هل حضر جمیع الاخوہ، اور الاخوات یہ اختن کی جمع ہے تو ہم اختن مؤنث ہے تو ہم مؤنث کا صیغہ لے کر آئیں گے، هل وصلت جمیع الاخوات، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جواب وہی دینا ہے، نعم حضروا جمیعا لم یصلنا بعد۔ ہاں میں جواب دینا ہو تو نعم حضروا جمیعا کہہ دیں گے، اور اگر نا میں جواب دینا ہے تو بولیں گے لم یصلنا بعد، سب کے سب ابھی تک نہیں پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو بقیہ کو بھی آپ اسی انداز سے حل کرنے کی کوشش فرمائیں، امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے آ جائے گا۔ التدریب الخامس ہاتی اسئلۃ واجوبۃ تغییرا للاسم کالمثالین۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سجل الحضور، این سجل الحضور هو فی الفصل المدیر، این المدیر هو فی المکتب۔ یہاں پر یہ جو اسماء دیے گئے ہیں ریڈ کلر میں اور بلو کلر میں، ان کو ہم نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اینا کو استعمال کرتے ہوئے الکتاب، این الکتاب ہوا فی الحقیبہ کر دیں، ٹھیک ہے، حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو۔ القلم، این القلم، تو ہم نے یہاں پر اینا کے ذریعے سے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بھی تدریب آسان ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کو مزید آگے آپ حل کر لیجئے گا۔ آئیے ہم التدریب السادس کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب السادس اجب عن الاسئلۃ کما فی المثالین۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے جواب دینے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس بات میں جواب دینا ہو تو کیسے دیں گے، نفی میں دینا ہو تو اس کے دو طریقے ہیں، فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ اور دوسرا فعل مضارع کے صیغے کے ساتھ۔ ایک مثال حل کر کے دے دی گئی ہے، دوسری مثال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ هل حضرت الدرس، ٹھیک ہے، تو اگر جواب ہے ہاں میں تو بولیں گے نعم بکل تاکید، اور اگر نفی میں جواب ہے تو بولیں گے ما حضرت الدرس، ٹھیک ہے۔
چونکہ متکلم میں تذکیر و تانیث دونوں آ جاتے ہیں، تو مؤنث سا کسی لڑکی سے سوال تھا تو جواب متکلم میں بھی وہ یہی بولے گی ما حضرت الدرس. اور نفی میں دوسرا طریقہ جو ہے فعل مضارع کے ساتھ لم کے استعمال کے ساتھ، تو اس کا جواب ہوگا لم احضر الدرس. ٹھیک ہے، تو دوسری مثال میں نے عرض کر دی، تیسری بھی سمجھا دیتا ہوں. هل حضرتم الدرس، کیا تم سب نے سبق کی تیاری کر لی ہے؟ اب جواب اگر اس بات میں ہو، ہاں میں ہو، پازیٹیو ہو تو بولیں گے نعم بکل تاکید، اور اگر نفی میں ہو تو ہم یہاں پر دیکھیں جمع کے ساتھ سوال ہے تو جواب بھی جمع متکلم کا آئے گا ما حضرنا الدرس، ہم نے سبق تیار نہیں کیا. لم نحضر الدرس. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ نے اس انداز سے پریکٹس کرنی ہے. امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آئیے چلتے ہیں التدریب السابق کی طرف. اجب عن الاسئلۃ علی غرار المثال، جیسے مثال دی گئی ہے اسی مثال کے مطابق ہم نے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی. من یسمع الدرس السابق، سبق کون سنائے گا؟ سابق کا سبق کون سنائے گا؟ انا اسمع الدرس. من یسمع منکم الدرس، تو اس طریقے سے اس کا بھی جو ہوگا انا اسمع الدرس. هل تسمع الدرس؟ نعم بکل تاکید انا اسمع الدرس. تو جیسے نعم بکل تاکید کی بھی ہم یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. جیسے تیسری مثال ہے نا، هل تسمع الدرس، کیا تم سبق سناؤ گے؟ آپ سبق سنائیں گے؟ تو جواب میں آئے گا نعم بکل تاکید، جی ہاں بالکل. یا پھر سمپلی کہہ دیں گے انا اسمع الدرس، نعم انا اسمع الدرس، جی ہاں میں سبق سناؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آگے بھی آپ ان سیغوں کو حل کیجئے گا. سوالات موجود ہیں، جوابات آپ دیتے چلے جائیے گا. التدریب الثامن، 8ویں تدریب ہے اجب عن الاسئلۃ علی غرار المثال. ایک مثال حل کر کے بتا دی گئی ہے، اسی کے مطابق آپ نے تمرین کو حل کرنا ہے. ای درس نبدأ اليوم، کون سے سبق سے آج ہم شروع کریں گے؟ اب یہاں پر دیکھیں ریڈ اور بلو کلر میں اسباق کے نام دیے گئے ہیں کہ پہلا سبق ہے، 20واں سبق ہے، دوسرا سبق ہے، تیسرا سبق ہے. تو ہم نے اس کو یوں استعمال کرنا ہے. اليوم نبدأ الدرس الاول، اليوم نبدأ درس العشرون، درس العشرون. تو اس طریقے سے ای درس تبدأ اليوم، اليوم ابدأ الدرس الثانی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بقیہ کو بھی آپ استعمال کریں. 9ویں تدریب ہے، اس میں بھی ایک مثال حل کر کے بتا دی گئی. من ای صفحات ندرس، سیم طریقہ ہے، وہاں پر اسباق کے نام آئے تھے، یہاں پر صفحات کے نام ہے. زیادہ سے زیادہ پریکٹس کے لیے ایسی چیزیں آپ کے لیے دی گئی ہیں، آپ کوشش کریں، پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. 10ویں تمرین، یہاں پر ایک مثال حل کر کے بتا دی گئی ہے. هل تستطيع ان تعرب هذه الجملة، کیا آپ اس جملے کو اعراب دے سکتے ہیں؟ نعم استطيع ان اعرب هذه الجملة. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ایک مثال ایسی دی گئی ہے کہ جہاں پر ہم نے اس کو حل کر کے بتایا ہے کہ اس کا سوال اس انداز سے ہوگا اور جواب اس انداز سے ہوگا. اب دوسرا سوال ہے هل تستطيعين ان تعربی هذه الجملة. پہلے وہ مذکر حاضر کے صیغے کے لیے تھا، اب یہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. تو جواب کا طریقہ بھی سیم ایز اٹ از اوپر والا ہی ہوگا، چونکہ متکلم کے اندر تذکیر و تانیث ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی صیغہ ہے متکلم میں تذکیر و تانیث دونوں کے لیے. اس طریقے سے نیچے بھی مثالیں ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے حل کر لینا ہے. التدریب 11 اکمل کما فی النموذج. اب یہاں پر خال بنا کر دے دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. جیسے طلاب الصین، ان دو لفظوں کو ایک جملے میں استعمال کیا گیا. افی فصل کا طلاب من الصین، اب دیکھیں یہاں پر جملے میں طلاب بھی آ گیا اور صین بھی آ گیا. نعم فی فصلنا طلاب من الصین، سوال میں بھی آئے گا اور جواب میں بھی آئے گا. اب طالبات الصین ہے، اب تو جواب سے اب اس کا جملہ کیسے بنائیں گے؟ افی فصل کا طالبات من الصین. ٹھیک ہے، اور جواب میں آئے گا نعم فی فصلنا طالبات من الصین. الاستاذ الیابان. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی آپ نے اسی انداز سے استعمال کرنا ہے جیسے اوپر دو مثالیں بیان کی گئی، ایک کتاب کی اور ایک میں نے عرض کر دی.
التدریب الثانی عشر اجب کما فی النموذج، یہاں پر بھی ایک مثال حل کر کے بتا دی گئی ہے. کم طالبۃ من الصین من فصلک، پہلے کیا تھا کہ دو لفظ دیے گئے تھے جن کو ہم سوال میں بھی استعمال کر رہے تھے اور جواب میں بھی استعمال کر رہے تھے. اب دو لفظ دیے گئے ہیں، ایک مرکب دیا گیا ہے ممیز اور تمییز کا، تو اس کو ہم نے صرف جواب میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں، کم طالبا من الکویت فی جامعتی کا، فی جامعتی اربعۃ طلاب من الکویت. اسی طریقے سے کم استاذا من لیبیا فی بلدی کا عشرۃ اساتذہ، فی بلدی عشرۃ اساتذہ من لیبیا. اس طریقے سے آپ نے آگے بھی جملے بنانے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے عربی تکلم کو سیکھنا آسان فرمائے اور ہمیں شوق اور ذوق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین. مع السلامہ الی اللقاء.